السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے سورۃ یوسف کے رکوع نمبر 7 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال، اور کہا، المالک، بادشاہ نے، ائتونی، میرے پاس لاؤ، بھی، اس کو۔ جب یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، خواب کی، اور اس بادشاہ بڑا حیران ہوا اور بڑا خوش ہوا، اور اس نے کہا کہ ان کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما، پس جب جاءہ، اس کے پاس آئے، الرسول، قاصد۔ اب الرسول جو ہے وہ اصطلاحاً نبی اور پیغمبر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا لغت کی معنی ہے بھیجا ہوا یا قاصد۔ تو پیغام لانے والا جو ہے اس کو رسول کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول بھی اسی لیے رسول کہلاتے ہیں کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک لے کر آتے ہیں۔ بس جب قاصد ان کے پاس آئے، قاصد آئے، قال، کہا، ارجع، لوٹ جاؤ، الی ربک، اپنے بادشاہ کی طرف۔ اب ربی کا لفظ بار بار بادشاہ کے لیے آ رہا ہے، تو یہ بھی مجازی طور پر، مجازی معنی میں آ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب کا لفظ حقیقی طور پر استعمال ہوتا ہے، یہ اس معنی میں نہیں ہے۔ فاسألہ، پس اسے پوچھئے، ما بال النسوۃ، اب کیا حالات ہیں، النسوۃ، عورتوں کے، اللاتی، جنہوں نے قطعن، کاٹی تھے، ایدیہن، اپنے ہاتھ، انا، بے شک، ربی، میرا رب، یعنی میرا پالنے والا، یعنی میرا مالک، بکیدہن، ان کے مکر و فریب سے، علیم، بہت جاننے والا ہے، یعنی میرا مالک ان کے مکر و فریب کو خوب جانتا ہے۔ قال، تو اس بادشاہ نے بلا لیا زلیخا سمیت سب عورتوں کو، اور اس نے کہا، ما خطبکن، تم پر کیا بیتا تھا، اذ، جب، راودتن، جب تم سب نے بہکانا چاہا۔ اب زلیخا نے بہکایا تھا صرف، لیکن کیا ہے کہ جب وہ یک زبان ہو کر کہنے لگیں کہ تم جو ہے وہ سچی ہو، یا تم نے ٹھیک ہی بہکایا ہے، وہ تو ایک فرشتہ معلوم ہوتا ہے، وہ تو نور کا پیکر ہے، وہ تو انسان ہی نہیں لگتا۔ تو جب اس رائے میں وہ شامل ہو گئیں تو ان کے لیے بھی وہی لفظ استعمال ہوئے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کوئی بھی انسان خود قتل نہ کرے، قتل کی رائے میں اور مشورے میں بھی شامل ہو تو وہ بھی قتل میں شریک ہوتا ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر رائے دیجیے اور سوچ سمجھ کر رائے میں شریک ہوں، کسی بھی برائی کی رائے میں کبھی شریک نہ ہو، برے کام میں کبھی تعاون نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی کے کاموں میں، بے حیائی کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں، زیادتی کے کاموں میں ساتھ نہ دو۔ اس، جب، راودتن، تم سب نے بہکانا چاہا، یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کو، نفسی، ان کے نفس سے، قلنا، وہ بولی، حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا، نہیں ہم نے پایا، علیہ، ان پر، من سے، سوء، کوئی برائی، ہم نے ان کو کسی طرح سے بھی برا نہیں پایا، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ قالت امرأۃ العزیز، پھر اس وقت وہ بیوی عزیز مصر کی، یعنی جو وزیر خزانہ تھا اس وقت مصر کا، اس کی بیوی بولی، الآن، اب، حس الحق، حق واضح ہو گیا، ظاہر ہو گیا، انا، میں نے، راودتہ، اس کو بہکانا چاہا تھا، نفسی، اس کے نفس سے، وانہ، اور بے شک وہ، لمن الصادقین، ضرور سچوں میں سے۔ اب یہ سچ کا اتنے سال بعد اس سچ کی خاطر قید خانے میں گزار دیے، اس عزت کی خاطر قید خانے میں گزار دیے، اس بات کے لیے شرمندہ تھے کہ میں خیانت کر سکتا ہوں۔ تو آگے آگے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ سارا کچھ کیوں کیا انہوں نے، ذالک، یہ سب کچھ، لیعلم، تاکہ جان لے، انی، بے شک میں، لم، نہیں، اخون ہوں، میں نے خیانت نہیں کی، بالغیب، اس کی غیر حاضری میں، غیر موجودگی میں، وان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، کید الخائنین، خیانت کرنے والوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ آپ نے اس خیانت کا پردہ چاک کرنے کے لیے اور سب پر ظاہر کر دیا، واضح کر دیا، تب آپ قید خانے سے باہر آئے، ورنہ وہ قید کو ہی اپنے سینے سے لگا کر قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کے کلام کی تلاوت اور اللہ کی تبلیغ میں مگن رہے۔ وما بری، اور نہیں میں بری و ذمہ سمجھتا نفسی، اپنے نفس کو، ان النفس، بے شک جو نفس ہے، لامارۃ، ضرور حکم دینے والا ہے، بالسوء، برائی کا، الا، مگر، ما، جو رحم، رحم کرے، ربی، میرا رب، ہاں جی، جس پر اللہ رحم فرمائے اس کو اپنے نفس سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اپنے اوپر اگر انسان کے کہے تو کوئی بھی براعت کا دعوت نہیں کر سکتا کہ میں نفس سے بری ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہو کر بھی انہوں نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ یہاں سے 13واں پارہ الحمدللہ آغاز ہوا کہ میں اپنے نفس کو بری و ذمہ نہیں سمجھتا، بے شک نفس امارہ تو برائی کا حکم بھی دیتا ہے، نفس امارہ کو اسی لیے تو نفس امارہ کہا جاتا ہے کہ وہ برائی کا حکم دیتا ہے، مگر جس پر اللہ رحم فرمائے تو وہ نفس امارہ سے بچ جاتا ہے۔ انا، بے شک ربی، میرا رب، غفور رحیم، بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر فرمایا کہ وہ بڑا مہربان بخشنے والا ہے۔ وقال المالک، اور بادشاہ نے کہا،
ایتونی اس کو میرے پاس لے آؤ بھی اس کو استخلص میں خاص کر لوں نفسی اپنے آپ کے لیے، یعنی بادشاہ کا مشیر خاص بنا لوں۔ فلما پس جب کلمہ اس سے گفتگو کی، قال کہا انک الیوم بے شک آج کے دن تو لدینا ہمارے پاس مکین بڑا اقتدار میں شامل ہے، مکین ہے یہاں رہنے کے لیے تجھے ایک اچھا مقام دیا جائے گا، امین اور معتمد یعنی اعتبار قابل اعتبار ساتھی بنا لیا، شریک کر لیا، اقتدار میں مشیر خاص بنا لیا۔ قال تو یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی مجھے بناؤ علی پر خزائن الارض جو زمین مصر کے خزانے ہیں ان پر مجھے خزانچی یعنی کہ خزانوں پر وزیر بنا لو، امین بنا لو، انی بے شک میں حفیظ حفاظت کرنا بھی خوب جانتا ہوں اور علیم یعنی اقتصادی امور کا علم بھی رکھتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح ہم نے مکننا بڑی خوبصورت بڑی اچھی جگہ دی، بڑا اقتدار بخشا یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کو فی الارض زمین مصر میں، یتبوأ وہ رہائش پذیر ہوں منہا اس سے حیث جہاں سے یشاء چاہیں، جہاں مرضی چاہیں اس زمین مصر میں وہ رہائش رکھیں۔ نصیب ہم حصہ دیتے ہیں برحمتنا اپنی رحمت سے من نشاء جسے چاہتے ہیں، ولا اور نہیں ندیو ہم ضائع کرتے اجر المحسنین احسان کرنے والوں کا نیکوکاروں کا اجر، ولا اجر الآخرۃ اور آخرت کا اجر خیر زیادہ بہتر ہے للذین ان لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لائے وکانوا یتقون اور وہ جو تقوی کی راہ پر گامزن رہے۔ یہاں پہ رکو نمبر 7 مکمل ہوا، انشاءاللہ رکو نمبر 8 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔